اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الصہاجنة والصلیبیین اعوذ باللہ من اسرائیل۔ ہزار سوم کی قیامت صغریٰ کی فصلیں پیش کی جا رہی تھیں۔ کتاب کی 8ویں فصل چل رہی تھی، بیچ میں 2-3 دن کا ناغہ ہو گیا۔ اب 8ویں فصل کا جو عنوان آج زیر بحث ہے وہ ہے انگلیکن اور آخری نسل۔ انگلیکن اور آخری نسل۔ کرسچنز میں جو انگلیکن کہلاتے ہیں یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز ہیں، اور خاص طور پر زائنسٹ کرسچنز۔ اصلاً تو یہودی زائنسٹ ہوتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو زائنسٹ کرسچنز کا ہے۔ وہ عیسائی ہیں اور زائنسٹ بھی ہیں، اور یہی وہ عیسائی ہیں جو یہودیوں کے ہاتھ گروی رکھے ہوئے ہیں، جو یہودیوں کے خادم ہیں، جو یہودیوں کے غلام ہیں، جو یہودیوں کے ماتحت ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی خدمت کرتے رہیں اور ہر ظلم میں اس کا ساتھ دیں۔ ان کے بارے میں بہت کچھ تفصیلات گزر چکی ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے انگلیکن اور آخری نسل۔ تو تورات اور انجیل میں تحریف کا صدیوں سے ارتکاب کرنے والی نسلوں کے بعد ان تخریب کاروں کی وہ نسل آئی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اختتام کی نسل ہے، جو تاریخ کی انتہا دیکھے گی۔ بڑی شہرت ہوئی تھی اینڈ آف ہسٹری کی، جو فوکویاما کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ 2 کتابیں امریکہ سے شائع ہوئی تھیں، ایک کلیشز آف سیویلائزیشنز، یہ ہنٹنگٹن کی کتاب تھی، اور دوسری اینڈ آف ہسٹری، یہ فوکویاما کی کتاب تھی۔ ایک چرچا تھا ان دونوں کتابوں کا، اور اینڈ آف ہسٹری کا مسئلہ ہو یا سیویلائزیشنز کے کلیشز کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی جڑیں اور جن کی بنیادیں زائنسٹ فکر میں ہیں۔ جو فکر دنیا میں تخریب چاہتی ہے، جس فکر نے دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، 2 جنگیں بھیانک برپا کی جن میں کروڑوں عیسائی مارے گئے، تو یہی وہ فکر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نسل ہے جو اختتام کی نسل کہلاتی ہے، اور کہنا ہے کہ تاریخ کی انتہا دیکھے گی۔ ان کی نمائندگی اصلاً امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کی انگلیکن جماعتیں کرتی ہیں، جن کی تعداد صرف امریکہ میں 9 کروڑ ہے۔ غالباً شیطان کو دنیا میں اپنے پیروکاروں میں غالب متشدد پروٹسٹنٹ نہیں ملا ہوگا، جو تورات اور انجیل پر حرفاً عمل کے مدعی ہیں، جو دنیا کے وجود کی آخری فصل تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر مجدون یا نیوکلیائی ہولوکوسٹ یا تیسری عالمی انگلیکن عیسائیوں کا یقین کامل ہے، اسی لیے وہ یورپ میں اس کی تشہیر بڑے وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سابق صدر امریکہ ریگن کو بھی مطمئن کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے متعدد بیانات شائع ہوتے رہے جو اس نسل کے اختتام سے پہلے اس معرکے کے وقوع کی قطعیت پر ان کے یقین کے غماز تھے۔ سان ریگو میگزین میں اگست 1985 میں جیمز ملز کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا، جو کیلیفورنیا صوبے کی اسمبلی کے صدر تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریگن نے ان سے ایک عشائیہ میں کہا تھا کہ مجدو معرکے سے پہلے کے دور کے متعلق جتنی پیشین گوئیاں تھیں سب پوری ہو چکی ہیں، اور کتاب حزقیل کی 38ویں فصل کہتی ہے کہ اللہ اسرائیل کو کافروں کے بیچ سے جبکہ وہ بکھرے ہوں گے لے لے گا، پھر وہ وعدے کی سرزمین پر ان کی شیرازہ بندی کرے گا۔
قرآن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جئنا بکم لفیفا، ہر طرف سے لپیٹ لپاٹ کر تم کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہی پیشین گوئی ان کے یہاں حزقیل کی کتاب میں ہے، اور اس کی 38ویں فصل میں، کہ اسرائیل کو کافروں کے بیچ سے، یعنی جو بھی غیر اسرائیلی ہیں ان کے بیچ سے، جبکہ وہ بکھرے ہوں گے ادھر ادھر، ان کو لے کر وعدے کی سرزمین پر یعنی فلسطین میں ان کو جمع کرے گا۔ یہ بات تقریباً 2000 سال کے بعد پوری ہو گئی۔ تاریخ میں اب پہلی مرتبہ مجد و معرکہ اور مسیح کی دوسری آمد کے لیے ہر چیز تیار ہے۔ جوں جوں ہزار سوم کی آمد قریب ہوتی جا رہی ہے، پھر ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کتاب 1999 میں لکھی گئی ہے اور ہزار سوم 2000 سے شروع ہو رہا تھا، تو اب وہ کہتے ہیں جوں جوں ہزار سوم کی آمد قریب ہوتی جا رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کی چیخ و پکار بڑھتی جا رہی ہے۔ قریب کے سالوں میں کئی کتابیں اس جنگ کے سلسلے میں شائع ہوئیں۔ بعض کتابوں کو بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، جیسے آخری زمانے کا ڈرامہ جو اوٹرا لوبرٹس کی تصنیف ہے اور جس کے لاکھوں نسخے فروخت ہوئے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے زمینی گلوب کا وہ عظیم مسافر، ہال لینڈسی کی تالیف، جس کو 1,80,00,000 کی تعداد میں فروخت کیا گیا۔ اور جلدی ایک اور کتاب اسی طرز کی شائع ہوئی جس کا نام ہے دنیا کے خاتمے کے راز۔ اس کو کئی مصنفین نے مرتب کیا ہے، جس میں فرانسیسی ڈاکٹر لیرجان بیر جو سیمالوجیکل اینتھروپولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں، اور انگریز ڈاکٹر ڈیوڈ جو معلومات عامہ کے ماہر ہیں، اور یونانی ڈاکٹر ڈیمیٹری لسانیات کے ماہر ہیں، اور اسرائیلی خاتون ڈاکٹر میریام الہیات میں PhD ہیں۔ انہوں نے انجیل کی کتاب یوحنا سے اپنی کتاب کا اصل مواد حاصل کیا ہے، اور کتاب کے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا تمدن ایک مرتبہ پھر تیسری عالمی جنگ کی بھیٹ چڑھے گا، جو زیادہ طویل نہیں ہوگی، کیونکہ موجودہ اسلحے نیوکلیائی ہیں۔ یہ جنگ جوج ماجوج جن کی نمائندگی چین کرتا ہے بھڑکائیں گے، یہ جنگ جوج ماجوج بھڑکائیں گے جن کی نمائندگی چین کرتا ہے، جس کے پاس نیوکلیائی ہیڈز زیادہ ہیں، جن کا رخ یورپ کی طرف ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ یورپ ہر ایک واقعے کے بعد خوفناک فلمیں بھی دکھاتا رہتا ہے، تاکہ ذہنوں میں تیسری عالمی جنگ چھڑنے پر ہولناکیوں اور تباہ کاریوں کا تصور پیدا ہو سکے۔ ایک فلم ہے جس کا عنوان نیوکلیائی سرد موسم، اس نام سے 90 کی دہائی میں یہ فلم دکھائی گئی تھی، جس نے بڑے پیمانے پر دہشت پیدا کر دی تھی۔ 90 کی دہائی کے آخر میں امریکن اخبار نیوز ویک مئی 1999 نے یہ خبر شائع کر دی تھی کہ امریکہ کے سینما گھروں نے ایک فلم دکھانی شروع کی ہے جسے صدی کی فلم قرار دیا گیا ہے، جس کا نام ہے محیب سایہ 20ویں صدی کے اختتام کی علامت۔ اخبار میں بتایا گیا تھا کہ اس فلم کا بجٹ 11,50,00,000 امریکن ڈالر ہوگا۔ اخبار کا اندازہ تھا کہ یہ فلم سینما کی تاریخ میں ایسی گونج پیدا کرے گی جس کی کوئی مثال نہیں۔ رائے عامہ کا ایک جائزہ امریکن ٹائمز میں فلم دکھانے سے پہلے شائع ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 33% امریکی قوم یعنی تقریباً 8,30,00,000 افراد اس فلم کو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے مذہبی جنون کے پیچھے کیا ذرائع ابلاغ کا یہی زبردست پروپیگنڈا ہے، یا ان کا مذہبی جنون ہی ذرائع ابلاغ کے اس جنون کا سبب ہے۔ بہرحال پروٹسٹنٹ انگلیکان جو اپنے لیے صہیونی مسیحی کنفیڈریشن کا نام تجویز کرتے ہیں کہ افراد امریکہ میں اس وقت ایک زبردست مذہبی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور اب وہ سیاست میں صرف مداخلت پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی رہنمائی میں چلانا چاہتے ہیں،
اور اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس لہر نے 1994 میں امریکی کانگریس کا انتخاب کیا اور ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں وہ کانگریس کی اکثریت پر غالب رہی، اور جب اس پارٹی نے ان کے پروگرام کے مکمل نفاذ میں ٹال مٹول کی تو ان کے مضبوط بلاک نے عیسائی فیڈریشن کے نام سے سخت احتجاج کیا اور پارٹی کو دھمکی دی کہ آئندہ انتخابات میں وہ ان کی تائید حاصل نہ کر سکے گی۔ اس دھمکی کے سامنے پارٹی نے گھٹنے ٹیک دیے، جس کی بنا پر اس نے اپنی دھمکی واپس لے لی، اور پارٹی کا ساتھ دینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ نومبر 1998 کے انتخابات میں ریپبلکن زبردست اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ چونکہ صہیونی مسیحی کنفیڈریشن نے ان کی پرزور تائید دی تھی، اب پھر یہ کنفیڈریشن پارٹی کو دھمکا رہا ہے کہ 2000 کے انتخابات میں اگر پارٹی نے اس کے منصوبے اور پروگرام کو نافذ نہ کیا تو ان کے خلاف ووٹ دیے جائیں گے۔ یہ بات 1999 میں کہی جا رہی تھی 2000 کے الیکشن کے بارے میں، بلکہ ایک لیڈر نے تو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر بنیاد پرستوں کے اصلاحی پروگراموں کو چھوڑا گیا تو آئندہ پارٹی کی سیاسی موت ہو جائے گی۔ عیسائی فیڈریشن ظاہر ہے کہ 2000 کے الیکشن کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے گا، لہذا عیسائی فیڈریشن کے صدر بٹ روبرٹسن نے الیکشن کے ہنگامے سے بہت پہلے 21ویں صدی کے الیکشن پر جو ہزار سوم کی پہلی حکومت بنانے کا ذریعہ ہوں گے، امریکہ کے بنیاد پرستوں کے غلبے کے لیے زبردست مہم چھیڑ دی ہے۔ بٹ روبرٹسن نے 1988 کے ریپبلکن پارٹی کے انتخابات کی مہم کی قیادت کی تھی۔ وہ ذاتی طور پر ریگن اور بش کے دوست ہیں، بلکہ بنیاد پرستوں کے گروپ نے ہی، جس کی قیادت روبرٹسن کرتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ملک کی صدارت کے لیے ریگن کا انتخاب کرایا۔ یہ فیڈریشن ان کے بعد بش کی تائید میں بہت سرگرم عمل تھا۔ جب وہ الیکشن آئے جس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کلنٹن کی جیت ہوئی تو ان کے حریف پاپ ڈول تھے جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے، کیونکہ ڈول کو انگلیکن بنیاد پرستوں کی تائید حاصل نہ ہو سکی، اس لیے وہ ناکام ہوئے اور کلنٹن آ گئے، جنہوں نے باوجود ڈیموکریٹ ہونے کے اسرائیل کی تائید کے معاملے میں یہ ثابت کیا کہ وہ بنیاد پرستوں سے بھی زیادہ بڑے بنیاد پرست ہیں۔ اب انگلیکن 2000 کے انتخابات میں امریکہ میں ایک انگلیکن بنیاد پرست کو اقتدار کی باغ ڈور سونپنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کن سخت صدارتی انتخاب کی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب 2000 میں لکھی گئی تھی، اس لیے بات جو ہو رہی ہے وہ 2000 کی ہو رہی ہے، اور آج جو بائیڈن ہے پاگل سن کی دیوانہ، وہ اس فکر میں ہے کہ 2024 کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ بڈھا جیت جائے۔ عیسائی فیڈریشن یا کولیشن کے لیڈر روبرٹسن نے یہ مہم ایسی تیاریوں کے ساتھ چھیڑی ہے جو تجزیہ نگاروں کے خیال میں افسانوی حیثیت کی ہے۔ اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے بتاریخ 12/3/1999 کو یہ خبر شائع کی کہ امریکی پادری بٹ روبرٹسن نے ایک مہم چھیڑی ہے جس کا بجٹ $20 کروڑ 10 لاکھ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد پرست ووٹروں کو صدارتی انتخابات اور کانگریس کے ممبران منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ سینٹرز تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے منصوبے میں یہ بھی ہے کہ 15 لاکھ ورکروں کے ذریعے 15 کروڑ ووٹروں کے ووٹ دائیں بازو والے بنیاد پرست امیدواروں کے حق میں ڈلوانے ہیں۔ اس مہم کی تفصیلات کا اعلان کرتے ہوئے امریکی پادری نے کہا کہ اس کی فیڈریشن سے متعلق ورکرز 7 کروڑ 50 لاکھ انتخابی گائیڈ تقسیم کریں گے اور 10 لاکھ کلیساؤں میں سیاسی ورک انجام دیں گے۔ یہاں تک کہ ان مسائل اور ایشوز جہاں تک ان مسائل اور ایشوز کا تعلق ہے جن پر مہم مرکوز کی جائے گی، تو پادری کا کہنا تھا کہ عیسائی فیڈریشن بنیادی طور پر مذہبی مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے جن کا امریکہ کو سامنا ہے، اور اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ چین نے امریکہ کے نیوکلیائی ٹیکنالوجیکل راز حاصل کر لیے ہیں۔ اس پادری نے 1986 کے انتخابات میں خود اپنے کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگرچہ اس وقت وہ اتنے وسائل اور ذرائع کا مالک نہیں تھا جتنے کا اب ہے، لیکن پھر بھی نیو یارک ٹائمز نے اپنے تبصرے میں یہ لکھا تھا،
2,40,00,000 افراد اس عیسائی ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں جس پر بٹ روبرٹسن کا قبضہ ہے، اور اس کے امیدوار ہونے کا امکان معاونین اور فائنینسرز کی لمبی فہرستوں پر مبنی ہے، اور اس کے ٹی وی چینل کا نظارہ کرنے والوں کی تعداد پر ہے، جو ٹائمز نیوز ویک اور نیو یارک ٹائمز، لاس اینجلس ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ کے قارئین کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ اور یہ بے تاج کا عیسائی بادشاہ اسرائیل پر کلی ایمان رکھتا ہے، اور یہ کہ اسرائیل ہی وہ محور ہے جس کے گرد آخری ایام کے تمام واقعات گردش کریں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دوبارہ وجود ہی تنہا اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اختتام کے دن کی گنتی شروع ہو گئی ہے، لہذا اب باقی پیشین گوئیاں بھی جلدی پوری ہوں گی۔ یہ یقین ہے، انگلیکن عیسائیوں کا یہ یقین ہے، ادھر جو یہودی ہیں ان کا وہ وقی یقین ہے، وہ اپنے مسیح کا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ عیسائی عیسیٰ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہیکل تعمیر کیا جائے، دجال کا قصر تعمیر کیا جائے، اینٹی کرائسٹ وجود میں آئے، کیونکہ جب اینٹی کرائسٹ وجود میں آئے گا تو پھر جیسس کرائسٹ آئیں گے، اور پھر وہ اس اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ کریں گے، اور پھر سارے عیسائی اور یہودی مسیح کو مانیں گے، اور پھر وہ 1000 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ تو بہرحال وہ معرکہ جو بڑا بھیانک ہے، خطرناک ہے، اور جس کو تھرڈ ورلڈ وار کہیے، تیسری عالمی جنگ، اسی کا نام ان کے یہاں ہرمجدون ہے، اور میگڈون، ہرمجدون۔ تو اب جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے اینگلیکن اور ہرمجدون، اینگلیکن کرسچنز اور ارمیگڈون۔ اب ان دونوں کا رابطہ کیا ہے اور کیسے وہ انتظار کر رہے ہیں ارمیگڈون کا یا ہرمجدون کا، کیسے یہ جنگ ہوگی، یہ کیسی نیوکلیائی جنگ ہوگی، کتنے لاکھ انسان اس میں ختم کر دیے جائیں گے، دنیا کس طرح نیست و نابود کی جائے گی، یہ تیسری عالمی جنگ کتنی بھیانک اور خطرناک ہوگی، اس کے بارے میں جو معلومات پیش کی گئی تھی اور مصنف نے جن کا تذکرہ کیا اس عنوان سے کہ اینگلیکن اور ہرمجدون، اس کا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کی نشست اس پر ختم ہوتی ہے، اور یہ جو موضوع چل رہا ہے یعنی 8ویں جو فصل ہے، اس فصل کو کل اس عنوان سے مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 9ویں جو فصل آئے گی اس کا عنوان ہے وہ دنیا کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ عنوان ہے پوری فصل کا۔ بہرحال وہ فصل بعد میں آئے گی، لیکن کل کی فصل کا جو عنوان ہے، کل کا جو موضوع ہے وہ ہے اینگلیکن اور ہرمجدون۔